السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اس وقت افغانستان جو ہے پاکستان کی دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ کسی صورت بھارت کے اشاروں کے اوپر ناچنے سے بھی ہچکچا نہیں رہا۔ خاص طور پہ پاکستان نے بھارت کے اوپر جتنی بھی پابندیاں لگائی تھیں اور بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا تھا، ان تمام کا افغانستان اب توڑ پیش کرنا شروع ہو چکا ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کہ جو ملا متقی وزیر خارجہ ہیں ان کے، جب وہ بھارت میں گئے تو بھارت میں جہاں جا کر انہوں نے پاکستان کی دشمنی میں بہت سارے الزامات لگائے، بہت ساری باتیں کی، وہیں پر وہ ایک ایسی ڈیل کر کے آ چکے ہیں جو کہ مستقبل میں افغانستان کو فائدہ دے نہ دے لیکن پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ مودی جو ہے اس وقت افغانیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی تمام تر کوشش کر رہا ہے، اور افغانی جو ہے اس وقت تمام کچھ بھول کر اس وقت بھارت کی گود کے اندر باقاعدہ طور پہ جا کے بیٹھ نہیں گئے، لیٹ چکے ہیں۔ آخر یہ لیٹے کیسے ہیں اور کون کون سی غلطیاں ان سے آج سرزد ہو رہی ہیں جس کا خمیازہ یہ ساری زندگی بھگتتے رہیں گے مگر ادا نہیں کر سکیں گے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ کیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو ساتھ ہی ساتھ لائک بھی کیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ہمارا یہ جو کنٹینٹ ہے یہ کیسا لگا ہے۔ خاص طور پہ ہم تھوڑی سی پیچھے ماضی میں جاتے ہیں کہ جب پاک بھارت جھڑپ ہوئی تھی مئی 2025 کے اندر، اس کے بعد جب ہم نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا، بھارت نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا اور ہم نے ایک نئی پابندی لگائی کہ کوئی بھی بھارتی کمپنی، فضائی کمپنی پاکستان کی حدود کو استعمال کرتے ہوئے یورپ، امریکہ، شمالی امریکہ، لاطن امریکہ اور گلف، سعودیہ، قطر، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ان ممالک کی طرف جو ہے روٹ استعمال نہیں کر سکے گی۔ حالانکہ اس میں ہمیں نقصان تھا مگر ملک کے دفاع کے لیے، ملکیان کے لیے، ملک کی شان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھارت کی 5 کمپنیاں اس وقت خسارے میں ہیں، فضائی کمپنیاں خسارے میں چلی گئی ہیں کیونکہ پاکستان سے گزرتے ہوئے صرف $700 ان کو دینے پڑتے تھے اور یہاں سے شارٹ کٹ روٹ لیتے تھے، سیکیورٹی لیتے تھے اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ وہ اپنے ملک میں آرام سے پہنچ جاتے تھے۔ اور خاص طور پہ وہ تمام ٹریفک جو کہ بھارتی پنجاب، دلی یا ممبئی جاتی تھی وہ ساری کی ساری پاکستان سے شارٹ کٹ روٹ لیتے ہوئے جاتی تھی۔ لیکن جب سے پاکستان نے ان کے اوپر پابندی عائد کی تھی اس کے بعد سے ان کو بحیرہ عرب کے اوپر سے مسلسل فلائٹ کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد گجرات سے انٹر ہوتے تھے، انٹر ہونے کے بعد وہ اپنی منزل کی جانب جاتے تھے جس سے اور کچھ نہیں۔ تو جب بھارتی فضائی بیڑا ہوتا تھا یا جہاز ہوتا تھا اس کو امریکہ جانے کے لیے، یورپ جانے کے لیے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا اضافی اس کے اوپر جو لوڈ ہے وہ پڑ جاتا تھا۔ ان کا جو کیبن کریو ہوتا تھا، جو ان کے پائلٹس ہوتے تھے وہ تھکان کا شکار ہوتے تھے، ان کا جو روٹ ہے وہ متاثر ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو فیول کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ پڑنا شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور جو بھارت کی ایویشن انڈسٹری ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اپنی حکومت کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے تھے کہ خدا را ہماری جان چھڑوائیں، پاکستان کے ساتھ صلح کریں اور پاکستان سے کہیں کہ ہمارے لیے اپنی فضائی حدود کھول دے ورنہ ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اب یہ بات ہونے ہی والی تھی اور یہ تمام تر معاملہ ہونے ہی والا تھا کہ بھارتی حکومت پاکستان کے منت کرتی، ترلے کرتی، لیکن اس دوران افغانستان جو ہے وہ بیچ میں آیا اور اس نے آ کے وہ آفر کر دی جس سے پاکستان کو جو ایک نفسیاتی برتری حاصل تھی اب تک بھارت کے اوپر وہ اس نے ختم کرانے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ تمام تر ٹریفک جو آپ کی آج سے پہلے پاکستان سے گزرتی تھی اور پاکستان نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی، آپ آج کے بعد ہمارے پاس سے گزاریں اور ہم آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، ایئر ٹریفک بھی فراہم کریں گے اور ایویشن کا روٹ جو ہے وہ بھی فراہم کریں گے اور آپ کے جہاز یہاں سے آسانی سے جائیں گے۔ ابھی یہ تمام تر باتیں جو ہیں انیشل لیول پہ ہیں اور آہستہ آہستہ یہ میچور ہوں گی، اور اس کے بعد ایک دن آپ کو یہ خبر سننے کو ملے گی کہ وہ تمام تر ایئر ٹریفک جو پاکستان سے گزرتی تھی یا اب گھوم کے بحیرہ عرب کے اوپر سے گزرتی ہوئی آ رہی تھی وہ افغانستان سے گزرنا شروع ہو چکی ہے اور افغانستان کو اس کے پیسے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کیونکہ ایک ایئر ٹریفک کو چلانے کے لیے آپ کو پورا سسٹم لگانا پڑتا ہے، آپ کو ادائیگیوں کا ایک ایسا سسٹم متعارف کروانا ہوتا ہے کہ جس میں ون ون پوزیشن آتی ہے، اور بدقسمتی سے افغانستان کے پاس وہ سسٹم بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان نے بھارت کو اپنی بندرگاہ جو ہے وہ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ افغانستان کے پاس پورٹ کیسے آ گئی، کیونکہ ان کے پاس سمندر ہی نہیں ہے۔ تو یہی سسٹم بالکل فضائی حدود کے اندر بھی آتا ہے کہ ان کے پاس فضائی حدود تو موجود ہے لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول کا سسٹم ان کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ اب آپ کو میں اس تمام تر جو سچویشن ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آخر ایئر ٹریفک کنٹرول کام کیسے کرتا ہے۔
کوئی بھی جہاز جب فضا میں جاتا ہے وہ 35,000 فٹ کی بلندی کے اوپر پرواز کرتے ہوئے کسی بھی حدود سے گزرتا ہے، اور یہ ایک سٹینڈرڈ فلائٹ ہائٹ ہے جو کہ جو ایویشن ہے، آیاٹا ہے، اور خاص طور پہ جو جتنے بھی ایئر ٹریفک کی کنٹرول کے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ مقرر کیا گیا یہ ایک SOP ہے کہ 35,000 فٹ کی بلندی کے اوپر یہ تمام تر جہاز جو ہیں اڑیں گے۔ اگر درمیان میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو ایئر ٹریفک ان کو فوری طور پر آگاہ کرے گا، اور وہ طیارے اپنی سمت بھی بدل سکتے ہیں، اپنی ہائٹ بھی بدل سکتے ہیں، اور یہ اوپر جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ تمام تر ایک بڑا بہترین قسم کا کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، میکانزم ہوتا ہے، اور افغانستان کے پاس یہ میکانزم ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس ایئر ٹریفک کے جو روٹس ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ ایئر ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے آپریٹر جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر افغانستان آج اس کے اوپر کام کرتا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ 5 سال میں افغانستان یہ چیز جو ہے وہ تیار کر لے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہو جائیں، یا بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لے اور امریکہ سے اپیل کرے کہ پاکستان سے کہیں ہمارے لیے فضائی حدود کو اوپن کر دے، تو معاملات کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت افغانیوں نے اپنی نمک حرامی دکھائی ہے اور پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور مودی کی گود کے اندر جا کے بیٹھے ہیں اور لیٹے ہیں، اور جا کے کہا ہے کہ آپ جو پاکستان سے ٹریفک گزارتے تھے ہمارے پاس سے گزاریں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو اور بتاؤں کہ ایک جہاز گزرتا ہے فضا سے تو اس ملک کو $700 کی پیمنٹ کر کے جاتا ہے، یعنی کہ بھارت کی وہ تمام کمپنیاں جو کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتی تھی ایک دن میں 25 سے 35 طیارے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے تھے، اور ہر طیارہ $700 ادا کر کے اس کے بعد ہی اپنے ملک جو ہے وہ لینڈ کر پاتا تھا۔ تو یہ تمام تر اب افغانستان کو رقم جو ہے وہ نظر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن افغانستان یہ بھول رہا ہے جہاں پر ان کے پاس انفراسٹرکچر کا ایشو ہے وہیں پر ان کے پاس سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے۔ اب جو ان کے جتنے بھی مجاہدین ہیں یا ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے جی کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے راکٹ لانچر سے کسی بھی جہاز کو یہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اگر ان کی حدود سے کوئی ایئر ٹریفک یا کوئی کمرشل طیارہ جو ہے اڑتا ہوا گیا، اس کو نشانہ بنا لیا کسی نے، تو اس کا ذمہ جو ہے وہ کون لے گا؟ افغانستان اس حوالے سے بھی جواب دینے سے قاصر ہے، اور اس کے پاس کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے پاس ایئر ٹریفک کے روٹس نہیں ہے۔ نمبر 3، ان کے پاس ایئر ٹریفک کا جو کنٹرول کرنے کا عملہ ہے وہ نہیں ہے۔ نمبر 4، موسمیاتی حالات جو ہیں وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں کہ کسی بھی علاقے سے ہم نے جہاز اگر گزارنا ہے تو وہاں کے جو موسمیاتی حالات کیسے ہیں، یہ جو جہاز ہمارا ہے یہ کیا برفیلے علاقے سے گزر سکتا ہے، یہ گرم علاقے سے گزر سکتا ہے، یا یہ سمندری ایریا سے گزر سکتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں اپلائی ہونے کے بعد پھر آگے جاتی ہیں۔ تو بدقسمتی سے اب تک جتنے بھی طیارے ہیں، ایئر بس ہے، بوئنگ ہے، یا دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ جو یہ طیارے بنا رہے ہیں، وہ تمام کے تمام طیارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے بنائے جا رہے ہیں، اور اس میں افغانستان کہیں بھی فال نہیں کر رہا ہے۔ یعنی افغانستان کو اپنی فضائی حدود بھارت کو دینے کے لیے پوری کی پوری ایویشن انڈسٹری کو بدلنا پڑے گا، اس کے رولز بدلنے پڑیں گے، تمام تر چیزیں بدلنی پڑیں گی، اور سب سے اہم بات افغانستان کے اوپر ابھی تک عالمی پابندیاں ہیں۔ اگر بھارت کہتا ہے کہ ہم نے اپنا جہاز افغانستان سے گزارنا ہے، یا تو وہ مفت گزارے گا، افغانستان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا، یا اس کے بدلے میں وہ ایمبولینسیں دے دے گا جن کو پاکستان نے آتے ہی استعمال میں ڈال دیا ہے، یا تو وہ کام کرے گا۔ نمبر 2، اگر کرے گا تو بھارت جو ہے عالمی سطح پہ جا کے ریکویسٹ کرے گا کہ افغانستان کے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹائی جائیں، ہم نے ان کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرنی ہے۔ لیکن بھارت کی اب سنے گا کون؟ ٹرمپ تو پہلے ہی ان کے خلاف ہوا پڑا ہے، وہ جب بھی بات ہوتی ہے 7-0 کر کے وہ مودی کی ایسی بتیسی بناتا ہے کہ مودی بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے کس جن کے ساتھ پنگا لیا ہے جو روزانہ میری بستی کرتا ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا ملک ہے۔ مسٹر پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ہیو مینی فرینڈ بٹ عاصم منیر از مائی بیسٹ فرینڈ۔ تو یہ اپنی تقریر میں وہ باتیں کرتا ہے، اور باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھارت کی بستی بھی فٹ کر کے کرتا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے ایک بڑی چال چلی ہے اپنی طرف سے، افغانیوں کو، نمک حرامیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کی ہے، اور انہوں نے فٹافٹ ہاں میں بھر دی ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر میں ایئر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ان کو فی الحال ایک فلائٹ کے پیچھے $700 تو نظر آ رہے ہیں، مگر وہ $700 حاصل کرنے کیسے ہیں اس کے بارے میں ان کو بالکل نہیں پتہ۔ تو یہ افغانی جو ہیں بے شک جتنے مرضی تیز بن جائیں، جتنے مرضی چلاک بن جائیں، پاکستان کے خلاف جس مرضی حد تک چلے جائیں، مگر رہیں گے یہ پاکستان کے نیچے ہی۔ وہ کہتے ہیں نا اولاد جتنی مرضی بڑی ہو جائے باپ سے آگے نہیں جا سکتی، تو پاکستان کچھ بھی ہو جائے افغانیوں کا باپ ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باپ کو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، اور باپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ جتنے مرضی روٹ دے دو، آپ کی روٹ کے اندر سے کوئی جہاز جو ہے کسی صورت نہیں جا سکتا۔ اگر جہاز جائے گا تو پاکستان کی حدود سے جائے گا، ورنہ بیٹا لمبے لمبے چکر لگاتے رہو اور جاتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔